کہ آپ انٹرویو دے رہے ہیں، آپ مجھے اس بات کا احساس بھی ہے کہ آپ کی باڈی لینگویج سے لگتا ہے کہ آپ ایک تعلق ہوتا ہے، وفاداری ہوتی ہے، کسی کے ساتھ کام کیا ہوتا ہے، کسی کے ساتھ ایک سیاسی قربت رہی ہوتی ہے تو انسان کو تکلیف بھی ہوتی ہے، لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں جو کہ یا ہیں یا نہیں ہیں۔ عمران خان صاحب کو کے بارے میں یہ ان کے جو مقاصد تھے اس لانگ مارچ کے، انہیں کیوں یہ شوق چڑھا کہ وہ جنرل عاصم منیر صاحب کو بحیثیت آرمی چیف بننے سے روک؟ یہ کوشچن آپ نے کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ عاصم منیر کو چھیڑنا ہی ہماری غلطی تھی۔ میں ایز اے پولیٹیکل ورکر، باجوہ 2 دفعہ رہ گیا تھا، تیسری دفعہ بھی ہوتا تو کیا مسئلہ ہو جانا تھا، یہ نہ ہوتا یا عاصم منیر صاحب ہوتے۔ فوج تو موجود ہے، فوج تو موجود ہے۔ سو آپ نے جو سوال کی روح پکڑی ہے کہ عاصم منیر کے وقت میں ہی ہمارے خلاف یہ باتیں، جب عاصم منیر صاحب کی ٹرانسفر ہوئی، عاصم منیر صاحب کی جب ٹرانسفر ہوئی، ٹرانسفریں بھی فوج میں ہوتی رہتی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، ایسا نارمل بات ہے، فوجی نہیں محسوس کرتا، جنرل نہیں محسوس کرتا کہ مجھے یہاں بھیجنا ہے، وہاں یہاں بھیجنا ہے۔ لیکن جب وہ ہوئی اسی وقت سے یہ بات چلنی شروع ہوگی، کیونکہ آج کل تو کمپیوٹر میں ساروں کے رینک لکھے ہوتے ہیں کہ یہ 6ویں نمبر پہ ہے، یہ 5ویں، جس طرح ججز کے لکھے ہوتے ہیں، اور جتنے ٹاپ پہ ہوتے ہیں وہ سارے ایلیجیبل ہوتے ہیں۔ ہاں، تو وہ ایلیجیبل بھی تھے اور ٹاپ پر بھی تھے۔ سو لوگوں نے اس دن سے باتیں بنانی شروع کر دی۔ سو میں آپ کے اس سوال کا مختصر ترین جواب یہ دوں گا کہ ہماری غلطی یہیں سے شروع ہوئی، جو ہم نے عاصم منیر کا آپ کی خام خواہ سی بیل مجھے مار والی۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ میں ان کے ساتھ کام نہیں کر سکا جب وہ ڈی جی آئی ایس آئی تھے، وہ بات اب اوپن سیکرٹ ہے، انہوں نے بحیثیت ڈی جی آئی ایس آئی اپنے پرائم منسٹر کو بتایا کہ جی یہ سارا کچھ ہو رہا ہے پنجاب میں، اور اس میں معاملہ آپ کے معاملہ اہل خانہ تک بھی جاتا ہے۔ یہ اس بات کو عمران خان صاحب نے ڈینائی نہیں کیا، اس بات کو میں بحیثیت صحافی 1000 جگہ کر چکا ہوں، اس کا کوئی ڈینائل نہیں ہے۔ چلیں ٹرانسفر بھی آپ نے کہا نارمل بات ہے، لیکن کوئی اس حد تک چلا جائے کہ جی میں پرائم منسٹر بھی نہیں ہوں لیکن میں نے ایک پورا ایک سازش کا حصہ بننا ہے، یا میں نے ایک پوری کوشش کرنی ہے کہ اس شخص کو میں نے آرمی چیف نہیں بننے دینا۔ یہ شیخ صاحب آپ نے بڑی سازشیں دیکھی ہوں گی، آپ نے حکومتیں بنتے بگڑتے دیکھی ہوں گی۔ میں بعض کا گیٹ نمبر 4 کے باہر کھڑا ہوتا تھا جس وقت ابھی کو پتہ ہی نہیں لگ رہا تھا کہ نیا آرمی چیف کون آ رہا ہے۔ سو بعض کا میں مجیب الرحمان شامی صاحب کے ساتھ جب ضیاء الحق کا فیصلہ ہو رہا تھا تو نام ہی نہیں پتہ لگ رہے تھے کیا ہو رہے تھے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں سیاستدانوں کو یہ اس کام سے باہر نکل آنا چاہیے۔ یہ فوج کا مسئلہ ہے، فوج کو کرنے دینا چاہیے، کون سینئر ہے کون سینئر نہیں ہے، کیا مسئلہ ہے کیا مسئلہ نہیں ہے، اور انہی کا درد سر رہنا چاہیے۔ ہمیں اس سے دور رہنا چاہیے، ہمیں اس سے دور رہنا چاہیے۔ آپ یقین جانیں کہ میں الیکشن کے دنوں میں ایک حلقہ جس سے میں لڑ نہیں سکا پہلے، وہ سارا میرا آرمی کا ہی حلقہ تھا۔ انہوں نے مجھے کہا کہ شیخ صاحب ہمارا فیصلہ ایک ہوتا ہے۔ میں نے کہا جی یہاں بھی آپ تو ریٹائر ہو چکے ہیں سارا۔ انہوں نے کہا یہاں بھی ہمارا فیصلہ ایک ہے کہ ہم آپ کو ووٹ دیں گے۔ سو میں اپنی اس سارے دور میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے جو غلطی کی وہ اس کام میں خام خواہ اپنے آپ کو ملوث کر کے کی۔ بٹ شیخ صاحب خام خواہ تو کچھ بھی نہیں ہوتا نا، آپ کو دیکھیں ہوپ ہوتی ہے، ہر ایک کو پتہ نہیں ہوپ کیا، دیکھیں آپ کا خیال مجھے پتا ہے آپ کیا مجھ سے پوچھنا نہیں، میں پوچھ شیخ صاحب میرا کام تھوڑے کو پوچھنا ہے، تھوڑا کام ہے جواب دینا۔ آپ نے اگر نہیں جواب دینا آپ خاموش ہو جائیں۔ ٹھیک آپ پوچھ رہے ہیں کہ ان کے جو دوست رفقا ہیں ان کا یہ خیال تھا کہ اندر بھی ہماری بڑی سے ہے، اندر بھی ہمارے لوگ موجود ہیں، اندر بھی ہمیں اگر ہم پہنچ جائیں تو سپورٹ ملے گی۔ کبھی ایسا نہیں ہوا فوج میں اسکول لائف سے، میں نے آپ کو بتایا سب سے پہلا قیدی ہوں جس نے یحییٰ خان کا کورٹ مارشل، پہلے دن ہی میرا کورٹ مارشل ہوا۔ لیکن یہ جو لوگ کہتے رہتے ہیں جو چیف وہاں فیصلہ کرتا ہے وہ فیصلہ فار آل ہے، نیچے لنگر سے لے کے اور ٹاپ کوروں تک سارا فیصلہ وہی ہے، جو چیف جو ہے نیچے لنگر تک جاتا ہے وہ فیصلہ اسی کا جاتا ہے۔ سو میں اعتراف کر چکا ہوں، اس پہ کافی ہے کہ یہ ہماری غلطی تھی۔ غلطی تھی شیخ صاحب۔ میں ابھی 2023 میں آنے سے پہلے مجھے بتائیں
آپ جیسا میں اس لیے کہوں گا کہ آپ جیسا زیرک سیاستدان ہو جس نے اتنی وزارتیں کنگال دی ہوں, سب کچھ دیکھ لیا ہو, اتار چڑھاؤ بھی دیکھ لیا ہو, قید بھی دیکھ لی ہو, چلے اب تو چلا بھی دیکھ لیا, مطلب پنجابی مائنڈ نہ کرنا ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕਮਲੇ ਤਰੀਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਟੀ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੋ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਇਹੋ ਜੀ ਸਿਆਸਤ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਤਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ. आपने ये भी नहीं किया. मैंने उसको देखें, मेरा उससे मुलाकात में आज ये बात ढकी छुपी नहीं, मैं आपको इंटरव्यू देते हुए कह रहा हूँ कि मैं उसको कहता था देखें मेरी तो इतनी सी पार्टी है, आधी भी नहीं है साली, 7,000 रुपया का फंड है उसका आया. 7,000 रुपए की फंड की दुनिया में कोई पार्टी नहीं होगी, डॉलरों में जाओ तो 6-7 पता नहीं कितने बनते होंगे. मैं उनको अलहदगी में ये बात कहता था कि ये मरवाएंगे, हमें जो है अपने काम से काम रखना चाहिए, जिसका जो काम है उसको करने देना चाहिए, लेकिन मेरे पास सियासत करने के लिए और कोई गुंजाइश थी नहीं, क्योंकि नवाज शरीफ से मेरी लड़ाई हो चुकी थी. नवाज शरीफ ने जब मुझे टिकट नहीं दिया तो फिर 11-12 अगस्त को खान साहब आए और लाल हवेली तशरीफ़ लाए और 13 अगस्त को हमने फिर जलसा रखा. उन्होंने कहा जी कि ये 2-3 सीटें जो हैं ये अवामी मुस्लिम लीग की हैं. मैंने कहा जी हम अगर फिर जो फैसला करेंगे वो हमारा फैसला होगा. उन्होंने कहा ठीक है, इन 3 सीटों पे फैसला हम अवामी मुस्लिम लीग होगी. लेकिन फिर उन्होंने फ़ोन किया कि अपने जो हैं इनका क्या नाम है, अभी चले गए हैं उस पार्टी में, मेंबर थे हमारे कौमी असम्बली के, अभी हेल्थ मिनिस्टर थे, कियानी साहब. हाँ जी. फिर उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि आमिर कियानी को एक टिकट ये देना शेख रशीद, तेरे से ज़ुबान तो ये 3 की लेकिन ये 2 ही आएगी. मैं कहा जी 2 ही दे दो छोड़ो. और दूसरी भी बड़ी मुश्किल नाल ही मिली, राशिद शफीक अली, वरना उस भी बहुत अटकावा हो चुका था क्योंकि मैं वो हो गया एलिजिबल, वो कोई रुकावट पैदा हो गई केस की वजह से. तो फिर जो हमारी 3 सीटें थी वो 2 सीटें रह गई. सो हमने सिर्फ 2 सीटों की सियासत की है. अब भी मैं 1 ही सीट की सियासत करूंगा अवामी मुस्लिम लीग से, 1 या 2 सीटों की, 2 भी कहते हैं हो सकती हैं. और पार्टियां बहुत बड़ी बड़ी हैं, बड़ी शान है, बड़ी आन है, लेकिन आप जैसे लोग मेहरबान हैं. और अब मैं ट्विटर पे जाके पता नहीं गलती की या नहीं की, मुझे ट्विटर ही ले डूबा है. मेरे खिलाफ तो कोई शय नहीं निकली सिवाय ट्विटर के. नहीं पढ़ो जी, पढ़ो जी, पढ़ो जी. कौन करता सी ट्विटर? वो बंदा ही करता सी, मैनू तो आंदी नहीं. पर तुहानू दिखा के ही करदा होना है ना. मेरा मतलब है दिखांदा तो मैं ही सा, कहना तो मैं ही सा कि भाई लिख लो. लेकिन शेख साहब तल्ख गल है, बुरा ना मनाना. ये पिछले पूरा साल जब इसे कहते हैं ना लोटी पड़ रही थी, जब मीर जाफर मीर सादिक हो रहा था, जब साजिशें हो रही थी, उसमें हम शरीक नहीं, आप शरीक नहीं थे, पर आप उसको कंडेम भी नहीं कर रहे थे. हाँ, ये आप कह सकते हैं. ये हमने पढ़ा नहीं होगा. उसके ऊपर पछतावा है आप. देखें जी, अगर कोई चीज़ जो इस्लाम पे, ख़त्म नबूवत पे, काला काला रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे और इस पे हो तो ऑफ कोर्स मुझे दुख होगा. मैं पढ़ता नहीं हूँ, मुझे इतना इसका नॉलेज नहीं है. लेकिन ये है कि मेरे फॉलोअर जो हैं कुदरत की तरफ से काफ़ी हैं. कोई 10 मिलियन में है कि 9 में है, पता नहीं. 8 मिलियन है. 8 मिलियन फॉलोअर छोटी बात नहीं होती. वो उसी में ट्विटर में है, लेकिन वो दूसरा भी एक होता है ना, एक इंस्टाग्राम. जी, इंस्टाग्राम भी है. हाँ, इंस्टाग्राम, वो सारे मिला के कुछ सारे 10-1 मिलियन. ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਕੋਰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਤੇ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖ ਗਏ ਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ. नहीं सीखा. अच्छा, कुछ नहीं सीखा. मैंने सिर्फ पढ़ता ही रहा. चलो, इबादत की. चलो ਤੁਸੀਂ पढ़े हो या पढ़ाए गए हो तो अलग गल है. पर मुझे ये बताइए शेख साहब कि फिर ये मामलात चलते रहते हैं, आपके नज़दीक ये सानिया 9 मई ये कोई एक दिन की बात है या इसके पीछे क्या था? आप ऐसे होता है ना, आप क्या आप ये होते हुए नजर आ रहा था आपको कि यार ये हो जाएगा? देखें, वो एक मैंने यहाँ लिखी हुई थी अभी एक जगह पे, यहाँ पे कि चक्री रेस्ट हाउस पे भी कोई मीटिंग हुई और 4 तारीख को और कहा गया कि भाई ये ठीक नहीं हुआ, 6 को ज़्यादा जाए. लोग बातें भी बड़ी कर देते हैं और फिर 6 को किया गया. लेकिन इमरान खान जो है, आपको पता है उसका वो एक ज़िद्दी सा सियासतदान है. वो ज़िद में जब आ जाता है तो 9 मई जो है इसकी जितनी हर जुमे मजम्मत करनी चाहिए खुतबे में भी.
نہیں تو مذمت تو عمران خان صاحب نے بھی کر دیا, برا ہو گیا, نہیں برا ہو گیا, لیکن انہوں نے کہا میں تو جیل میں تھا, میرا تو قصور ہی کوئی نہیں, مجھے تو پتہ ہی صحیح بات ہے. میں نے پڑھا بھی ہے اور سنا بھی ہے, لیکن یہ ہے کہ میں نے 10 مئی کو جب کنڈیم کیا تو جو میرے کئی مہربان دوست تھے جو اداروں میں تھے, انہوں نے کہا جی ہم نے تو دیکھا ہی نہیں آپ کا بیان یہاں کنڈیمنیشن کا. پھر میں نے کیا, پھر بھیجا ان کو. میں نے کہا کہ یار اب تو پڑھا, وہ کہتا جی نہیں ہم مصروف تھے, وہ سسٹم کو ایسا ہوتا ہے وہ آگے نکل جاتا ہے. لیکن اس قوم میں ڈارک ترین دن جو تھا, اس کا سیاہ ترین, اور میں آج آپ سے ایک وعدہ کرتا ہوں منیب صاحب, آپ نے بڑی کمال کی بات کی اللہ کے سامنے, یہ جتنے لوگ ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ان کو رہا کرانے کے لیے آج کے بعد میری زندگی, یہ میں چلے سے فیصلہ کر کے چلا ہوں کہ اگر بے گناہ ہیں ان کو بھی چھڑواؤں گا, اور اگر گناہ ہو گیا ان سے, یہ ایک غلطی ہو گئی ہے تو اس غلطی کی باوجود بھی ایک معافی ان کی کرواؤں گا. یہ میں عہد کر کے چلا ہوں اپنے چلے میں, ایک ہی دعا مانگ کے چلا ہوں دن رات, کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ لوگ کئی بہت غریب ہیں, حالات بڑے خراب ہیں, خاص کر تنخواہ پیشہ لوگوں کے حالات بڑے سخت خراب ہیں, اور اس تنخواہ پیشہ لوگوں کے لیے میری جان حاضر ہے. میں نے اللہ کے سامنے یہ عہد کیا ہے, اور منیب صاحب آپ نے یہ سوال کر کے میرے پہ احسان کیا ہے, میں تہجد کے وقت یہ دعا مانگتا تھا, یا اللہ مجھے اتنا میری بات میں اثر پیدا کر دے کہ میں عاصم منیر کے پاس جاؤں اور اس کو درخواست کروں کہ ان سارے لوگوں کو ایک دفعہ معاف کر دے تاکہ دوریاں ہی ختم ہو جائیں. مطلب آپ عام معافی کا مطالبہ؟ میں عام معافی کا مطالبہ کرتا ہوں. میں تہجد کے وقت اٹھ کے دعا مانگتا تھا کہ یا اللہ میں پاکستان کا سب سے گناہ گار انسان ہی صحیح, لیکن میں پاکستان کے ان 4 بندوں میں شامل ہوں جنہوں نے خانہ کعبہ کی چھت پہ نماز پڑھی ہے. ماشاءاللہ ہے جی. کوئی یہ چھوڑ دیں کہ روزہ رسول میں کتنی دفعہ گیا ہوں اور خانہ کعبہ کے اندر کتنی دفعہ گیا ہوں, لیکن میں نے تہجد کے وقت اٹھ کے کہا کہ یا اللہ مجھے اتنی طاقت دے دے, کیونکہ 2-3 ماہوں نے مجھے جو بات کہی میں شیئر نہیں کرنا چاہتا, میرے آنسو آ جائیں گے. آپ کی آواز میں لرزش کیوں ہے شیخ صاحب آپ کو؟ بس مجھے یہ مائیں بڑی پریشان ہیں جن کے بچے جو ہیں, ماں جو ہوتی ہے نا جی وہ ماں ہی ہوتی ہے. سو میں انشاءاللہ تعالیٰ ایک کام ضرور کروں گا, جن سے میری سیاسی لڑائی ہے وہ لڑائی ہے, پی ڈی ایم سے لڑوں گا جتنی میری طاقت, چھوٹی سی طاقت ہے نا, ایک شہر دیکھیں نا, میری سیاست ہے جی مریڑ حسن سے لے کے فیض آباد تک, دونوں طرف بس. اور مصیبتیں مجھ پہ اتنی پڑتی ہیں, 100 مصیبتیں اتنی پڑتی ہیں جیسے میں ادھر بائیڈن کے مقابلے میں الیکشن لڑ رہا ہوں. ایک مختصر سا بریک ہے جی, واپس آتے ہیں.